لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے FGN چینل کے ناظرین کرام، پروگرام زندگی کے بعد لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں زندگی کے بعد کے جو مراحل ہوتے ہیں ایک انسان کے دنیا سے انتقال کرتے وقت، اور اس کے بعد کے جو مراحل ہوتے ہیں اس پر الحمدللہ گفتگو ہوتی ہے۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں اسی عنوان کے تحت آپ نے ماشاءاللہ روح قبض ہونے سے لے کر غسل میت تک کے جو مراحل ہے، روح قبض ہونے سے لے کر غسل میت تک کے جو مراحل ہے اس کے بارے میں الحمدللہ ہم نے سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی، کیا باتیں نہیں کرنی چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے، کون کیا کیا ایسے موقع پر کیا کیا کرنا چاہیے، کسی کو نزاع کی کیفیت میں دیکھیں، انتقال ہو جائے اس کے بعد کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے آگے کے مراحل پر انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، اس پر گفتگو کریں، آئیے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ زندگی کے بعد بہت سارے مراحل، عالم برزخ، اس میں بہت ساری تفصیل، روح قبض ہونے کے معاملات، پھر تدفین کے معاملات، بہت ساری اس میں تفصیل ہے۔ الحمدللہ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ان سارے ٹاپکس پر گفتگو کرنے کے لیے بڑے ہی پیارے عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا حامد رضا صاحب مدظ اللہ علی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج بھی حضرت تشریف لائیں، حضرت کو سلسلے میں مرحبا کہتا ہوں۔ کیسے حضور، خیریت سے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت پچھلے ایپیسوڈ میں جس طرح کہ ہم نے غسل میت تک کی گفتگو کی تھی نا، جی حالانکہ ہم ارادہ تو بہت کچھ کر کے آئے تھے لیکن وقت جو تھا وہ سلسلے کا پورا ہو گیا تھا، تو آج انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کے جو معاملات ہیں، اس کے بعد کے جو مراحل ہیں غسل میت کے بعد، جی جی انشاءاللہ اس پر ہم اللہ نے چاہا تو گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ۔ حضرت غسل میت کے بعد اب باری آتی ہے جنازے کو لے کر چلنے کی، تو اس میں بھی اب وہی علم دین سے دوری، اور پھر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بلکہ کچھ لوگ تفنن کے طور پر بولتے بھی ہے کہ اپنے ایریے میں کتنے مفتی ہیں، یہ کہیں میت ہوتی تو پتہ چلتا ہے، تو کیا طرح طرح کے لوگ مشورے دینے والے آ جاتے ہیں جنازے لے کر چلنے کے ٹائم پر، تو تدفین کے ٹائم پر، میت کو قبر میں اتارنا، سب لوگ اپنی اپنی طریقے سے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ دو قدم لے کر چلو، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک ہی قدم لے کر چلو، تو اب یہ طرح طرح کے لوگ اعلانات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جنازہ لے کر چلنے کا جو معاملہ ہے، جنازے کو لے کر چلنے کی جو بات ہے، تو اس کا پراپر طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ میں چاہوں گا کہ اس کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے اگر احادیث میں اس کے کچھ فضائل ہو کہ جنازے کو کندھا دینے کی کیا فضائل ہے، تاکہ اس پر ہماری رغبت، بعض لوگ یوں ہی سستی کرتے ہیں، جنازے میں تو جاتے ہیں لیکن کندھا نہیں دیتے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے نزدیک یہ ایک معمولی فعل ہو کہ یار کیا نہیں دیا تو کیا نہیں دیا، تو ٹھیک ہے گناہگار تو نہیں ہوگا لیکن وہ کتنے بڑے ثواب سے محروم ہوتا ہے، وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کرتا ہے معمولی تھوڑی سی سستی کی وجہ سے۔ تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کچھ جنازہ کو کندھا دینے کے فضائل ارشاد فرما دیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا طریقہ ہم سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ سیکھنے سے پہلے اس کے فضائل سیکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ بندہ اچھی نیتیں بھی کر سکے۔
اور نیت کرے گا تو اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. ثواب بھی ملے گا، ثواب بھی بڑھ جائے گا اس کا. جی تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جنازے کو کندھا دینا یہ ایک عبادت ہے، سبحان اللہ. اور خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا. اللہ سبحان تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کا جنازہ اٹھایا. تو سنت اس میں یہ ہے کہ جنازے کو کندھا دیا جائے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فعل ہے. اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں حدیث پاک میں یہ آیا کہ جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ. حتمی یعنی فائنل مغفرت اس کی ہو جی گئی. جی جی. واہ. اور پھر یہ کہ جنازے کو جب کندھا دیا جائے تو ہو سکے تو 40 قدم چلا جائے، یعنی جنازے کو لے کر ہر پائے کو لے کر 10 قدم چلیں گے جی تو 40 قدم ہو جائیں گے. صحیح. اور اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آیا کہ جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلا اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوں گے. اس میں حضرت آپ کی گفتگو سے ایک بات یہ، جیسا کہ آپ نے پہلے نیت کی طرف توجہ دلائی نا کہ پہلے اچھی نیتیں کر لیں. جی تو اب جیسا کہ جنازے میں ہوتا ہے رش، پبلک زیادہ ہوتی، بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، تو بسا اوقات اتنا موقع نہیں مل پاتا کہ ایک بندہ ایک کندھے پر 10 قدم چلے. ابھی کندھے پر آیا تھا کہ دوسرے کے کندھے پر چلا جاتا جنازہ. تو اس میں سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اگر اس نے پہلے سے نیت کر لی ہوگی کہ میں انشاءاللہ موقع ملا تو ہر پائے پر 10 قدم لے کر چلوں گا، تو انشاءاللہ اس کو اس کی نیت کا ثواب انشاءاللہ مل ضرور. جائے گا. جی جی بالکل. تو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ ثواب کے لیے کندھا دوں گا، اور موقع ملا پاسبل ہوا تو ہر جو حدیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے. تو ناظرین کرام دیکھیں، حدیث میں بیان یہ ہے کہ 10 قدم ہر کندھے کو، ہر پائے پر جو ہے وہ 10 قدم لے کر چلے. تو یہ طریقہ ہے 40 قدم. اور کتنی پیاری الحمدللہ یہ فضیلت ہم نے سماعت فرمائی کہ سماعت کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حتمی مغفرت فرما دیتا ہے جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے. تو اگر خدا نخواستہ ابھی تک یہ اس معاملے میں سستی تھی کندھا دینے سے کہ چلو یار دوسرے لوگ دے ہی رہے نا، دوسرے لوگ دے رہے ماشاءاللہ وہ ثواب کما رہے ہیں، آپ بھی آگے بڑھیں اور موقع ملے تو ضرور انشاءاللہ تبارک و تعالی جنازے کو کندھا دینے کی جو طریقہ بیان ہوا اس طریقے پر دینے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی. جی پھر اس میں مکمل پوری سنت یہ ہے جی کہ اسٹارٹ کہاں سے کیا جائے، کون سے بازو سے، کون سی طرف سے اسٹارٹ کیا جائے. تو جو میت کا سرانہ ہے، آگے کا حصہ ہے، داہنی طرف سے اسٹارٹ کیا جائے. جو میت کا داہنی سرانہ ہے وہاں سے رائٹ سائڈ سے، اور جو کندھا دینے والا کا بھی جو کندھا ہوگا وہ رائٹ کندھا ہوگا، تو وہاں سے اسٹارٹ کیا جائے. اس کے بعد میت کی پائنتی کی طرف آئے، سیدھی طرف ہی پائنتی کی طرف آئے. اس کے بعد وہ الٹی جانب جائے اور سب سے پہلے میت کے سرانے کو لے کر چلے، اور پھر پائنتی کی جانب وہ کندھا دے. اب اگر چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ ہے تو اس کو گود میں اٹھایا جائے گا. جی جی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باری باری پھر ایک دوسرے کو دیتے رہیں اور اس طرح وہ چلتے رہیں قبرستان. اس میں حضرت یہ کہ پھر وہ 40 قدم لے کر چلے بچے کو، جیسے نابالغ بچے کی میت ہے وہ تو گودی میں آ گیا ہے. جی جی. کیا اس میں تو وہی طریقہ 40 قدم یہاں بھی مطلب وہ رہے، یہاں بھی 40 قدم لے کر اگر ممکن ہو تو چلا جائے 40 قدم لے کر. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کی یہاں پر جو ہے وہ وضاحت کرنی ضروری ہوگی کہ کئی جگہوں پر یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کندھا نہیں دے سکتا، جی، جبکہ منہ بھی نہیں دے سکتا، منہ بھی چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، جبکہ شوہر کو کندھا دینا جائز ہے. جی جی. کندھا دینا بھی جائز ہے، اور قبر کے اندر اتارنا بھی جائز ہے. ہاں، جائز کیا نہیں ہے، وہ بلا حائل اس کے بدن کو ٹچ نہیں کر سکتا، ڈائریکٹ غسل نہیں دے سکتا. جی جی. اور بلا حائل یعنی درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، کپڑا وغیرہ نہ ہو، ڈائریکٹ وہ اس کے بدن کو ٹچ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ اگر شوہر اپنی بیوی کو کندھا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا حضرت، ایک اور جو عام ابتلا اس میں جو پایا جاتا ہے جنازے میں دیکھا جاتا ہے کہ جنازہ کندھا دینے والے تو کندھا دیر ہوتے ہیں، تو جو پیچھے جو جلوس ہوتا ہے جنازے کا
آپس میں کوئی کاروبار کی بات کر رہا ہے, کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے, کوئی اور بھائی کیا حال چال ہے, کیسا ہے, کب آئے, کب گئے, وہ سب بات چیت چل رہی ہوتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے جب آپ جنازے کے جلوس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ تو اس طرح گفتگو کرنا یہ کہاں تک درست ہے؟ جنازہ کے ساتھ جو چلنے والے ہیں ان کے لیے شریعت مطہرہ کے اندر حکم یہ ہے کہ وہ خاموش ہوں, جی, موت کو یاد کریں, جی, احوال قبر کو یاد کریں, قبر کے حالات کو یاد کریں, دنیا کی باتیں نہ کریں اور نہ ہی ہنسیں. بدقسمتی کے ساتھ بعض لوگ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, جی, جی, جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو جنازے کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا, اللہ تو آپ نے فرمایا کہ تو جنازے میں ہنستا ہے, اللہ اکبر, میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. ہائے ہائے, ان کے نزدیک یعنی یعنی کتنی بڑی بات ہوگی کہ تو جنازے کے ساتھ چل رہا اور ہنس رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے, قبر کے حالات کو یاد کیا جائے, اور ذکر کے اندر بھی دونوں طریقے سے اختیار ہے. چاہے تو بندہ جو ہے وہ آہستہ کے ساتھ ذکر کرے, مگر فقہا فرماتے ہیں کہ اب علماء کرام نے ذکر بالجہر کی بھی اجازت دی ہے کہ بلند آواز سے ذکر کر سکتے ہیں تاکہ سب لوگ شامل ہو جائیں. جی, یہ دیکھا بھی ہے کہ الحمدللہ جیسے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کا جہاں تک تعلق ہے, اور جب ہم اس طرح ماحول کے اسلامی کے یہاں جاتے ہیں, کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ماشاءاللہ وہ درود و سلام پڑھا جا رہا تھا, تو پھر یہ بلند آواز سے پڑھنے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ جو سارے جو ہوتے ہیں نا مجمع والے, وہ سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں, اور ایک اللہ کے کرم سے بہت روحانی اور پرکیف سما بن جاتا ہے کہ پورا مجمع جو ہے وہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام تو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں, ایک سما بن جاتا ہے. تو یوں الحمدللہ چلے, ایک تو یہ کہ جب اس طرح جہر کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ یہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں, یا کم سے کم اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو کم سے کم وہ دوسری کوئی گفتگو نہیں کرے گا. بالکل بالکل. تو یہ ماشاءاللہ ہونا چاہیے نا اس طرح, مطلب کہ ضرور بلند آواز سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس فضول باتوں سے, دنیوی باتوں سے وہ بچ سکیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور, نماز جنازہ اس کا کیا حکم ہے؟ یہ نماز جنازہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, کیا ہے؟ نماز جنازہ کا حکم تو فرض ہے, مگر یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ یعنی جن جن لوگوں تک اطلاع پہنچی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, ان میں سے اگر کسی نے بھی نماز پڑھ لی ہے, کسی ایک نے بھی اگر نماز پڑھ لی تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے. یعنی جی جی کسی کی پکڑ نہیں ہوگی فرض کے ترک کی وجہ سے, اگر کسی ایک نے بھی پڑھ لی ہے. اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی ہے تو جن جن تک اطلاع پہنچی ہے وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے. جنازے کی نماز حضور یہ کئی جگہوں پر مطلب کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ اب جیسے جنازے کی نماز ہو گئی تو وہ دعا بھی اگر جیسے کرنا ہوتی ہے نا, دعا اگر کوئی جیسے جنازے کی نماز پڑھانے والا دعا کر رہا ہے تو اب وہ اس میں بھی مطلب کہ وہ جلد بازی کرتے ہیں, بھائی دیر مت کرو. یعنی تو کہ یہ جنازے کی نماز پڑھ لی تو کہ یہ دعا کرنا, دعا مانگنا میت کے لیے, اس کی مغفرت کے لیے, یہ کیا یہ کوئی غلط کام ہے یا نادرست کام ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ کے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے, ڈائریکٹ جنازے کی نماز پڑھ کے اس کو دفن کرنے کے لیے لے جائیں گے؟ جنازے کی نماز کے بعد دعا کرنا یہ مستحب بھی ہے اور یہ مستحسن یعنی اچھا عمل ہے. جی جی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر دعا کرنے کا حکم دیا ہے. جی جی, اور اس حکم کے تحت نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بھی داخل ہے. اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا, اور صرف دعا کرنا ہی نہیں بلکہ دعا کا حکم دینا بھی ثابت ہے. فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو اس طرح نماز جنازہ بھی فرض نماز ہے, اس کے بعد بھی قبولیت دعا کی امید ہے, کیونکہ نماز جنازہ بھی فرض نماز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, سبحان اللہ, کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کے اندر, سنن ابی داؤد کے اندر کئی احادیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, جب تم میت پر نماز پڑھ چکو, جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو پھر خالص اس کے لیے دعا کرو. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ امام باہقی اپنی سنن کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد میت کے لیے دعا فرمائی. اب یہاں پر اس بات کا خیال ضرور رہے کہ دعا زیادہ طویل نہ ہو. جی جی. کیونکہ بعض کتب فقہیہ کے اندر فقہاء کرام نے جو بیان کیا ہے کہ جنازے کے بعد دعا نہ کی جائے تو وہاں مراد یہ ہے کہ لمبی دعا نہ کی جائے. جی جی. وہاں طویل دعا نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے جو آگے کے مراحل ہیں، تدفین وغیرہ کے مراحل ہیں، اس کے اندر تاخیر ہو، وہاں حرج آئے. ورنہ اگر مختصر الفاظ کے ساتھ اگر دعا کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا اس کے علاوہ تاخیر ہو رہی ہے لیکن کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے. جی جی. ٹھیک ہے کہ ابھی تک قبر ہی تیار نہیں ہوئی ہے تو تاخیر اس وجہ سے ہے. اب اگر کسی اور وجہ سے جنازہ کے اندر تاخیر ہو رہی ہے، تدفین میں تاخیر ہو رہی ہے، تو اب چاہے خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ دعا کریں. تو اب دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے طویل دعا کریں. اچھا، ایک مسئلہ حضور اور درپیش ہوتا ہے، جیسے بعض اموات جو باڈیز ہوتی ہیں تو ان کی جو میت ہوتی ہے وہ گاڑی ہی میں رکھی رہتی ہے، جیسے ایمبولینس میں ہے. جی. یا پچھلے دنوں مطلب کہ جو وبا تھی ہمارے کورونا کی، تو اس میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ باڈی جو ہے وہ نیچے نہیں اتارنے دیتے، گاڑی میں ہی میں میت رکھی رہتی تھی. تو اب میت جو ہے وہ گاڑی ہی میں ہے اور گاڑی آگے کھڑی ہے، اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہو کر اس طرح کیا نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ میت اگر گاڑی میں رکھی ہوئی ہے، ایمبولینس میں رکھی ہوئی ہے اور میت جو ہے وہ امام کے سامنے ہے، جی، امام کے سامنے موجود ہے، صاف نظر آ رہی ہے، تو اس طرح نماز جنازہ ہو جائے گی. کیونکہ فقہاء کرام نے جو نماز جنازہ صحیح ہونے کی شرائط بیان کی ہیں، ان میں ایک شرط یہ ہے کہ میت نماز پڑھنے والے یا پڑھانے والے امام کے سامنے ہو، اس کی محاذات میں ہو، یعنی سامنے ہو. اب چونکہ میت امام کے سامنے موجود ہے اور ایمبولینس کا جو فرش ہوتا ہے، جو اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ اتنا اونچا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے سر کے اوپر ہو، بلکہ نیچے ہوتا ہے، لہذا نماز جنازہ ہو جائے گی. مطلب یہ کہ جنازہ جو ہے وہ نماز پڑھنے والے کے سر سے نیچے ہونا چاہیے. اگر اتنا اونچا جنازہ رکھا ہوا جیسے اونٹ پر ہے، گھوڑے پر ہے، ہاتھی پر ہے یا اور بلندی پر ہے، کسی بھی چیز پر ہے، تو اب نماز جنازہ نہیں ہوگی. حبیب الفتاوی کے اندر ہے کہ اگر میت کسی ایسے چارپائی پر ہو، مسہری پر ہو یا کسی اونچے چبوترے پر ہو کہ نماز پڑھنے والے اور نماز پڑھانے والے امام کے مقابلے میں میت رہے، تو پھر نماز جنازہ ہو جائے گی. اور اگر اس سے بھی بلند ہے تو نماز پھر نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. دیکھیں ناظرین کرام، یہ کتنی پیاری پیاری معلومات. بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو شاید آج ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہوں. یہ ہے علم دین. ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب وہ مجھے تو سب آتا ہے، تو ایسا نہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سیکھنے کی باقی ہے، اور بھی بہت سارے اس میں تفصیلی واقع. ظاہر بات ہے کہ ہر چیز ایک مختصر وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے باقاعدہ کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا ہوتا ہے، دینی ماحول اختیار کرنا ہوتا ہے. ایک اور حضور سوال ذہن میں آ رہا تھا، یہ ایمبولینس اور گاڑی جیسے وبا کی بھی بات ہوئی، بعض ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں میت کا سر نہیں مل پاتا، جیسے کہیں بلاسٹ ہو گیا، گیس کا باٹلا، گیس کی بوتل پھٹ گئی، یا جیسے بھی کچھ دنوں پہلے پلین کریش ہوا تھا، اس میں باڈی بسا اوقات مطلب کہ بری طریقے سے وہ ہو جاتی، سر غائب ہو جاتا. اب سر غائب ہو گیا، دھڑ ہے صرف، کیسے اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، نہیں کی جائے گی، کیا شریعت کا حکم ہے؟ اس میں حکم یہ ہے کہ پچھلی بار آپ نے ایسی باڈیز کے غسل کا تو آپ نے مسئلہ بیان فرمایا تھا کہ اگر ایسی باڈی ہے کہ جو غسل کے لائے، اس پر پانی، اب جس کا سر ہی نہیں ہے، اس کی نماز جنازہ کا کیا حکم؟ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا اس کو ایسے دفنا دیا جائے گا؟ اس میں تفصیل ہے. اگر میت کا پورا دھڑ ہے، صرف سر نہیں ہے، آدھے سے زیادہ جسم اس کا سلامت ہے، سر نہیں ہے، تو اس صورت میں نماز جنازہ ہو جائے گی. کیونکہ اس صورت میں سر کے علاوہ باقی سارا حصہ موجود ہے. اور جب میت کے جسم کا اکثر حصہ موجود ہو، اکثر حصہ اگر موجود ہو، تو اگرچہ سر ہو نہ ہو، نماز اس کی ہو جائے گی. صحیح.
اب دوسری کنڈیشن رہی کہ اس کا آدھا جسم موجود ہے، آدھا دھڑ موجود ہے. تو اگر آدھا دھڑ موجود ہے اور اس کے ساتھ سر بھی ہے تب تو نماز ہو جائے گی. صحیح. لیکن اگر آدھا دھڑ ہے اور اس میں سر نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. اچھا. اور تیسری کنڈیشن آئے گی کہ آدھے سے بھی کم ہے جسم، اس کا آدھے سے بھی کم ہے. اب چاہے سر ہو یا نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوگی، بغیر نماز پڑھے بغیر غسل دیے اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا. یعنی صرف سر بھی ملا ہو تو وہ اس کی جنازے کی نماز نہیں ہوگی اس کی، ایسے ہی اس کو مطلب دفن کر دیا جائے گا. جی. اللہ اکبر. ایک مسئلہ حضور اور درپیش ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز جو جس آپ نے بتایا فرض کفایہ ہے، اور جن کو اطلاع تھی ان میں سے کسی نے بھی ادا کر لی تو سب کی طرف سے فرض جو ہے وہ ادا ہو گیا، سب بری ذمہ ہو گئے. جی. اب کوئی میت کا ایسا قریبی عزیز تھا، مان لو باپ کی میت تھی، بیٹا کئی پردیس سے آیا، جنازے کی نماز ہو چکی، تو کیا وہ اس کے لیے دوبارہ جنازے کی نماز کی جا سکتی ہے یا ایک سے زائد بار؟ چلے میں ایک مطلب کہ نارمل ہی سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا جنازے کی نماز ایک سے زائد بار پڑھی جا سکتی ہے، یا پڑھی جا سکتی ہے تو کن صورتوں میں پڑھی جا سکتی ہے؟ جنازے کی نماز اگر میت کے ولی نے ادا کر لی، جیسے اس کا والد نہیں ہے تو بیٹا ہے اور بیٹے نے ادا کر لی ہے، یا اس کی اجازت سے ادا ہو گئی ہے، نماز پڑھ لی گئی ہے اس کی اجازت سے، تو اب نماز جنازہ کی تکرار نہیں ہو سکتی. تکرار یعنی ریپیٹ نہیں ہو سکتا، دوبارہ پڑھنا. اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء فرماتے ہیں کہ اگر محلے کی مسجد کے جو امام ہیں، امام محلہ جو ہیں، وہ اگر تقوی اور پرہیزگاری کے اندر میت کے ولی سے اعلیٰ ہو، تقوی اور پرہیزگاری کے اندر میت کے ولی سے اعلیٰ ہوں، اور انہوں نے نماز پڑھا دی، امام صاحب نے نماز پڑھا دی، تو اب بھلے کسی لڑکے نے نماز نہ پڑھی ہو، اس کے بیٹے نے نماز نہ پڑھی ہو، وہ دوبارہ نماز قائم نہیں کر سکتا. ہاں اگر ولی کی پرمیشن کے بغیر دوسروں نے، اجنبی لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی، جیسے کسی جگہ میت ملی، ان لوگوں نے جو ہے وہاں پر جنازے کی نماز پڑھ لی، گھر والوں تک اطلاع ہی نہیں ہوئی. اب گھر اطلاع پہنچی کہ ہمارے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا اور فلاں جگہ ان کو دفنایا جا چکا ہے، تو اب ولی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قبر پر بھی جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، دیکھ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ کہ کیسے کیسے مسائل اللہ کے فضل و کرم سے یہ بیان کیے جا رہے ہیں. ایک سے زائد ہو سکتا ہے کہ یہ سارے مسائل سے آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہو. کئی مقامات پر مطلب کہ بس اوقات لوگ آپس میں خود ہی فتوے دے رہے ہوتے، خود ہی مطلب کہ مفتی بن جاتے اور خود ہی مسائل بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہرگز ایسا نہیں کرنا. جب کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش، یہ کبھی کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو میرا مطلب کہ آپ سے مشورہ ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی صورت کھڑی ہو جائے، ایک سے زائد بار کہیں مطلب کہ نماز جنازہ پڑھنے کی نوبت آ رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، یا جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان ہوا کہ کس میت کا سر نہیں ہے یا اکثر بدن ہے، جو مطلب کہ ابھی تفصیل بیان ہوئی کہ کب جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، کب پڑھی جائے گی. تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو میرا مشورہ یہ میرے پیارے ناظرین کرام کہ اس وقت اپنی رائے دینے کے بجائے یا اپنی اٹکل سے مسائل بتانے کے بجائے یا اپنی اٹکل سے کوئی مطلب کہ مسئلہ بیان کرنے کے بجائے بہتر، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ضروری ہے کہ کسی مفتی اسلام سے رابطہ کر دیا جائے. اب رابطہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام کی بڑی تعداد اللہ کے فضل و کرم سے تشریف فرما ہے، تو اور عموماً کسی نہ کسی کے کانٹیکٹ میں کوئی نہ کوئی عالم دین ہوتے ہی ہیں. تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو پیارے اسلام بھائیو، خدا را اپنے طور پر کسی مسئلے کو حل کرنے کے بجائے، یا بسا اوقات محلے کے اندر یا ایریا کے اندر کوئی موبے دار ہوتا ہے، وہ کوئی حاجی صاحب ہے یا بڑا مطلب کہ بڑی پارٹی یا آگے وان، وہ اس نے بول دیا تو سب اس کے پیچھے. تو دیکھیں ٹھیک ہے، جو بھی آگے وان ہو یا جو بڑا ہو وہ اپنی بڑے، لیکن دینی معاملہ جو ہے نا، یہ کوئی آگے وان یا کوئی محلے کا وڈیل یا کوئی آگے محلے کا چودھری یا کوئی بڑا شخص یہ طے نہیں کرے گا. دینی معاملات یہ علماء کرام کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، دینی معاملات میں ہمیں علماء کرام بتائیں گے اور یہ ہمیں علماء سے پوچھنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب کبھی کوئی ایسا دینی مسئلہ درپیش ہو تو عرض یہی ہے کہ اس وقت کسی عاشق رسول مفتی سے رابطہ کیا جائے اور وہ پھر جس طرح رہنمائی فرمائے ان کی رہنمائی میں اس کام کو انجام دیا جائے. حضور، اب آتی ہے باری جنازے کی نماز کے بعد
میت کو قبر میں دفن کرنے کی، تدفین کی، تو سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائے کہ اب جنازہ جب قبر میں ہم دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ جنازہ کس طرف رکھا جائے قبر میں اتارنے کے لیے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اب دیکھا جاتا ہے کہ تدفین کے لیے اب قبرستان میں جگہ جگہ قبریں بنی ہوتی ہے، تو اب وہ تدفین کے لیے جو لوگ قبر تک جا رہے ہیں، اب اس میں راستے میں قبریں بھی آ رہی ہیں، یا بھلے قبریں مٹ گئی لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر قبر تھی، تو کیا اس طرح قبروں پر چل کر وہ قبر تک جانا یہ جائز ہوگا، ناجائز ہوگا، یا کیا ہوگا؟ یا اب چونکہ قبر میں دفن بھی گیا تو کتنے لوگوں کو وہاں پر جانا ہے، ٹھیک ہے، یا سارے کے سارے جتنے لوگ جلوس میں ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر جانا ضروری ہے؟ ایک تو یہ ارشاد فرما دیں اور پھر یہ بتائیں کہ یہ جنازہ کس طرف سے میت کو قبر میں اتارا جائے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ قبروں پر چلنے کے بارے میں، مسلمان کی قبر پر چلنے کے بارے میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں انگارے یا تلوار پر چلوں، یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں. یعنی مسلمان کی قبر پر چلنا کس قدر سخت ہے، انگارے پر چلنے سے بھی زیادہ سخت ہے. آج حضرت اس کو بہت مطلب کہ نارمل لیا جاتا ہے، بہت، یعنی اس کو جیسے کوئی اگر بسا اوقات تو قبر نظر آ بھی رہی ہوتی ہے اور وہ قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی بیچارہ توجہ دلایا تو بھائی سبھی جگہ قبر ہے، کہاں بچو گے تم؟ تو بھائی جو دکھ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے اس کا تو احترام کر لو. صحیح. مطلب اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی گناہ شاید نہیں سمجھا جاتا، بعض اتنے بے باک ہوتے ہیں نہیں سمجھتے. اور آپ فرمانے صحابی رسول کا اپنے قول ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ، فرمایا کہ میں انگارے یا تلوار پر چلوں، یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں. اللہ اکبر. اچھا، بسا اوقات حضرت جیسے کئی پکی قبریں بنی ہوتی نا، گرمی ہے اور تدفین میں تاخیر ہو رہی ہے، ایسے بھی بے باک لوگ دیکھے تھے جو قبروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. استغفر اللہ. یعنی یہ ان کے لیے کتنی مطلب کہ استغفر اللہ، یہ فکر انگیز یہ حدیث پاک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میرے نزدیک انگاروں پر چلنا یا تلوار کی دھار پر چلنا، میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کی قبر پر میرا پیر پڑے. حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کے قدم کسی مسلمان کی قبر پر پڑ جائے تو اس کی تو قسمت کی معراج ہوگی نا حضرت. بالکل یہ تعلیم امت کے لیے ہے. تو میرے پیارے اسلام بھائیو، آج تک اگر خدا نہ خواستہ ہم سے ایسی غلطی ہوئی ہے تو اس سے توبہ کریں. مسلمانوں کی قبر کا بہرحال احترام کیا جائے گا، اور بلکہ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کسی اگر راستے کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہاں پر پہلے قبریں تھی تو اس راستے پر چلنا بھی منع ہے، اگرچہ قبریں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو احترام کریں، مسلمانوں کی قبروں کا احترام کریں. اب جیسے حضرت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قبروں پر چلنا اتنا بڑا مطلب کہ شریعت کو ناپسند ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند ہے، تو اب قبر میں دفن کرنے تو جانا ہے، تو کچھ لوگوں کو تو وہاں سے گزرنا ہوگا، اب راستے میں قبریں بھی آئیں گی، راستہ بھی آئے گا. تو اب اس میں یہ ہے کہ حسب ضرورت جتنے بندوں کی ضرورت ہو اتنے لوگ جو ہے وہ اندر چلے جائیں قبرستان کے اندر. اب یہاں بھی خیال رہے کہ قبر کے اوپر پاؤں نہ پڑے، بلکہ دو قبروں کے درمیان میں جو کچھ جگہ خالی پائیں تو ان جگہوں میں ہوتے ہوئے نکل جائیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ دفن کے لیے جاتے ہیں، تدفین کے لیے جاتے ہیں، تو ہر ایک دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ آس پاس میں جو مسلمان کی قبریں ہیں، مسلمانوں کی قبریں، ان قبروں پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جبکہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر پہلے کبھی قبریں تھیں اور ان قبروں کو پاٹ کر کے رستہ بنا دیا گیا ہے تو اس رستے پر چلنا بھی حرام ہے. صحیح. اب تدفین کا طریقہ یہ ہے کہ تدفین کے لیے جنازہ کہاں رکھا جائے؟ تو قبلے کی جانب، یعنی جس طرف قبلہ ہے، جس طرف کعبہ ہے، اس طرف، اس سائیڈ میں جنازے کو رکھا جائے گا، اور یہ مستحب ہے. قبر کی اس طرف رکھا جائے جس طرف قبلہ ہے. جی. اور پھر میت کو قبلے کی جانب سے قبر کے اندر اتاریں، پائنتی کی طرف سے نہ اتاریں اور لیفٹ سائیڈ سے نہ اتاریں، بلکہ سیدھی جانب سے کعبے کی طرف سے اس کو، قبلے کی سائیڈ سے اس کو قبر کے اندر اتاریں. اور جتنی ضرورت ہو اتنے، 2 کی ضرورت ہے تو 2 آدمی نیچے اتر جائیں، 3 کی ضرورت ہے 3 آدمی جو ہے وہ قبر کے اندر اتر جائیں.
مگر بہتر یہ ہے کہ جو اتریں وہ مضبوط ہوں اور نیک ہوں. سبحان اللہ. اگر عورت کی میت ہے تو جو اس کے محارم ہیں وہ اترے. محارم سے مراد وہ اس کے رشتہ دار جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام تھا. بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، پوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر یہ نہ ہوں تو پھر دوسرے رشتہ دار اتریں. اگر یہ بھی نہ ہوں تو پھر جو متقی اور پرہیزگار مسلمان ہیں ان سے میت کو اتروائیں. اور جب عورت کو دفن کیا جائے تو قبر کے اوپر پردہ وغیرہ رکھ دیے جائے، چادر وغیرہ رکھ لی جائے تاکہ اس کا پردہ ہو. اچھا، اب معافی چاہوں گا حضرت، آپ کی بات روک رہا ہوں. یہ جیسے قبر میں جو اتارنے کا جو یہ مرحلہ ہوتا ہے نا حضور، معذرت چاہوں گا آپ کی میں نے گفتگو روک لی کیونکہ پھر یہ بات ذہن سے نکل جائے گی. یہ اکثر دیکھا گیا ہے. تو اب یہ جیسے قبر کو میت میں اتار رہے ہیں، میت کو قبر، ہاں، اس وقت جو شور و غل ہوتا ہے نا حضرت، اے پکڑو پکڑو پکڑو، اے یہاں سے پکڑے وہاں سے پکڑے، پکڑو پکڑو، جو شور و غل ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. تو میں چاہوں گا کہ یہ اس وقت جب میت کو قبر میں اتارے تو اس وقت کی کوئی دعا ہے، کوئی ورد ہے اس وقت پڑھنے کا، تاکہ ہم یہ ساری باتیں کرنے کے بجائے وہ جو حدیث پاک میں یا روایت میں وظیفہ یا دعا بتائی گئی ہے تو وہ پڑھیں. بالکل. اس سلسلے میں دعا یہ ہے کہ جو قبر میں اتارنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھیں. سبحان اللہ. دیکھ لیں ناظرین، یہ ناظرین کرام دعا یاد کر لیں. جب میت کو قبر میں اتار رہے ہیں اس وقت جو شور و غل، شور و غل نہیں کرنا ہے. دیکھیں جو اترے ہیں جو اتار رہے ہیں وہ سارا کام ہو جائے گا، وہ سارا کام ہو جائے گا. ہمارے شور و غل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں جو شریعت نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے، جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا، تعلیم ارشاد فرمائی ہے، جو قبر میں اتارنے کا طریقہ بتا اس کو فالو کریں. کیا دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ. اس کو یاد کر لیجیے، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے. جی حضور آگے ارشاد فرمائیں. اب اس کے بعد جب قبر کے اندر میت رکھ دی جائے تو میت کی پیٹھ کے نیچے نرم مٹی رکھ دیں، کیا ریت کا تکیہ سا بنا دیں تاکہ اس کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جائے. چت نہیں لیٹانا میت کو، سیدھی کروٹ پر، جی سیدھی کروٹ پر، تاکہ اس کا ہلکا سا اس کو اونچا کرنا ہے. جی جی ہلکا سا مطلب پیچھے کچھ سپورٹ میں مٹی کرنا تاکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے. اچھا، ہمارے اور اگر کہیں دقت ہے تو پھر اسی طرح چت لٹا کر کے منہ اس کا قبلے کو کر دیں. اگر یہ بھی نہ ہو معاذ اللہ، اگر غیر قبلہ کی طرف اس کا منہ رہا اور ایسا سخت ہو گیا کہ پھر نہیں سکتا تو پھر اس کو چھوڑ دیں، پھر زیادہ جو ہے زور نہ لگائیں. صحیح. اور اس کے بعد اب کفن کی جو بندش ہے جی وہ کھول دیں کیونکہ اب ضرورت نہیں ہے. جی اگر کسی نے بندش نہیں بھی کھولی ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جہاں کفن کی بندش کھولنے سے سطر کھلنے کا اندیشہ ہے یا عورت کی بے پردگی کا اندیشہ ہو تو پھر ہرگز کھولنے کی اجازت نہیں ہے جہاں پر ستر ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو. اس کے بعد اگر میت کا منہ دیکھنے کے لیے کہ قبلے کی جانب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، عورت کا چہرہ کھلوانے کی حاجت ہو تو یہ احتیاط ضرور رہے کہ کسی نامحرم کی نظر عورت کے چہرے پر نہ پڑے. اور کفن کی گرہ جب کھولی جائے تو اس وقت بھی دعا پڑھیں. اچھا، اس وقت دعا یہ پڑھیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اللہ یہ دعا پڑھیں جب کفن کی گرہ کھولیں. اور اس کے بعد قبر کو کچی اینٹوں سے بند کر دیں اگر زمین نرم ہے، ورنہ لکڑی کے تختے لگانا بھی جائز. آپ نے جو دعا فرمائی ناظرین کرام، یہ دعا میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. میں چاہوں گا کہ اس کا ترجمہ بتاتے ہیں. یہ بڑی پیاری دعا ہے. دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، کہ یا اللہ، اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور ہمیں اس کے بعد فتنے میں نہ ڈال. واہ، دیکھیں کتنی پیاری پیاری دعا ہمارے ماشاءاللہ ہماری شریعت نے یہ ارشاد فرمائی ہے. تو یہ ترجمے کے ساتھ بھی اگر دعا پڑھنے کا ہمارا معمول ہوگا تو انشاءاللہ اس کے بھی فائدے ملیں گے. تو یہ تدفین. اچھا حضور، یہ قبر میں تبرکات رکھے جاتے ہیں، نقش نال پاک، گنبد خضرا کی تصویر ہے، تو عاشقان رسول مدینے کی مٹی ہے، مدینے کے خار،
یہ تبرکات رکھنا کیسا ہے؟ تبرکات کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، ماشاءاللہ، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شہزادی کو غسل دے رہے تھے، تو اس وقت سرکار تشریف لائے تو فرمائے کہ ان کو غسل دو، اور آخر میں فرمایا کہ کافور ڈال دو، اور پھر جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر کرو. سبحان اللہ. تو صحابیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے پاس اپنا ایک تہبند شریف پھینکا اور فرمایا کہ اسے ان کے کفن کے نیچے رکھ. اللہ اللہ اللہ. کفن نہ دو بلکہ فرمایا کہ اشعرنہا ایاہو، کہ اسے اس کے کفن کے نیچے رکھ دو. اور شعار وہ کپڑا کہلاتا ہے جو جسم سے ملا رہے، کہ میرے اس تہبند کو ان کے جسم سے مس کر دو، ملا ہوا رکھو. یہ تہبند کفن میں شمار نہیں تھا، بلکہ برکت اور قبر کی مشکلات حل کرنے کے لیے رکھا گیا. صحابہ کرام کی حضور کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے وصیتیں کی تھی کہ میرے ساتھ حضور کا یہ، کسی نے جبہ رکھنے کی وصیت کی، کسی نے ناخن شریف. حدیث میں ثابت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخن مبارک، بال مبارک، تہبند شریف یہ اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کے لیے محفوظ رکھے. سبحان اللہ. تو ناظرین کرام یہ خاص بات یاد رکھیں، دیکھیں آج نہیں تو کل ہر کسی کے گھر میں موت میت کا معاملہ تو یہ رہنا ہے، تو اپنے گھر میں تبرکات رکھیں. نقش نالے پاک ہے، گنبد خضرا کی تصویر ہے، اگر مدینہ شریف کے کوئی تبرکات ہیں بے شک وہ رکھے. کھجور کی گٹلی بھی تو حضور تبرک ہے نا مدینہ کی. بعض لوگ بہت دل جلتا ہے کہ یار یہ کیسا عاشق ہے رسول ہے، مدینے کی کھجور اور کھائی اور گٹلی ایسے اس نے پھینک دی. مدینے کی ہے، سوچو تو صحیح، وہ عام کھجور نہیں ہے، مدینے کی کھجور ہے. وہ کھجور کو آپ سنبھال کے رکھیں، اگر اس کو کھا سکتے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی برکتیں لے لیں، ورنہ سنبھال کر رکھیں. کسی میت میں بطور تبرک بے شک مدینے کی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. تو اس طرح کی تبرکات اپنے گھر میں رکھیں. اب آپ کے رشتہ دار میں کس کا انتقال ہو جائے، اللہ نہ کرے ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تو وہ تبرکات ہمارے کا. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مبارک ہاتھوں سے لکھا ہوا عہد نامہ، یہ عہد نامہ بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدینہ شریف میں لکھا تھا، نقش نالے پاک میں لکھا ہوا ہے، اور بھی اس کی بہت ساری نسبتیں. یہ پرچہ ملتا ہے، بہت زیادہ اس کا ہدیہ بھی نہیں، پرچے شاید 100 کی تعداد ملتی ہے، 20-25 روپے میں شاید آپ کو مل جائے، 25-50 روپے میں. تو یہ لے کر رکھیں. اس میں عہد نامہ لکھا، جہاں بھی آپ کو میت میں شرکت کا موقع ملے تو میت کی خیر خواہی کی نیت سے آپ کے پاس نقش نالے پاک زائد ہونے چاہیے. جہاں بھی جائیں تو نقش نالے پاک ہے، عہد نامہ ہے. تو یہ جو تبرکات ہیں یہ میت کے ساتھ ضرور رکھا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. حضور تبرک کہاں رکھے جائیں، یہ اس کا کیا طریقہ ہے؟ کانچ بعض لوگ کفن کھول کر چھاتی پر رکھتے ہیں، تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ تبرکات کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے سرانے میں اس کے سر کی طرف جانب قبلہ ایک طاق نما بنا دیں، اور اس طاق کے اندر یہ تبرکات رکھ دیے جائیں. سبحان اللہ. اور بخاری شریف کی ایک روایت میں نے پڑھی، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث پاک کے، فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چادر لے کر آئیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنی تھی، وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چادر زیب تن فرمائی اور آپ تشریف لائے. ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چادر بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، مجھے دے دیجیے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چادر اپنے اس صحابی کو عطا فرما دی. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود چادر کی ضرورت اس وقت لیکن تھی، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. اب صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چادر انہیں عطا کر دی، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا،
آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں فرماتے ہیں، اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود اس چادر کی ضرورت تھی، تو صحابی فرماتے انی واللہ ما سألتہ لألبسہ، خدا کی قسم میں نے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگی ہے، پہننے کے لیے نہیں مانگی ہے، انما سألتہ لتکون کفنی، میں نے اس لیے مانگی ہے تاکہ میں اس چادر مبارک کو اپنے کفن میں رکھ سکوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں تبرکات رکھنے کا ثبوت جو ہے صحابہ کرام کے عمل سے بھی الحمدللہ ہمیں ملتا ہے۔ تو بالکل میرے پیارے اسلامی، اپنے عزیز و قریب کی میت ہو تو اس کے ساتھ تبرکات ضرور 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 رکھا کیجئے۔ دیکھیں ہم قبر پر کتنی دیر رہیں گے، فاتحہ پڑھیں گے اور مٹی دیں گے اور چلے جائیں گے، انشاءاللہ یہ تبرکات اس کے ساتھ قبر میں رہیں گے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں اس کو نصیب ہوتی رہیں گی۔ حضور یہ قبر میں اتار دیا باتا ہے مٹی دینے کا معاملہ، تو مٹی دینے کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیجئے۔ اور جو بھی وہاں پر موجود ہیں، جنازے کے اندر حاضر ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے مستحب ہے کہ سرہانی کی طرف سے دونوں ہاتھ سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، دوسری بار کہیں فیہا نعیدکم، اور تیسری بار کہیں منہا نخرجکم تارۃ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو اس طرح 3 مرتبہ دونوں ہاتھ سے سرہانی کی طرف سے مٹی ڈالیں۔ اب جو سب مٹی ڈال چکے تو جو باقی مٹی ہے وہ پھر فاوڑے وغیرہ سے اس کو ڈال دیا جائے، لیکن یہ یاد رہے کہ جتنی مٹی قبر سے نکلی ہے اس سے زیادہ ڈالنا یہ مکروہ ہے۔ جی تو قبر بعض اوقات چوکور بنائی جاتی ہے یا کہیں مطلب کہ ایسی ڈھلان والی بنائی جاتی ہے، قبر اوپر سے کس طرح مطلب کہ وہ بنی ہے؟ اوپر سے جب مٹی ڈالی جائے تو اس کو فرمایا گیا کہ اونٹ کی کوہان کی مثل اس کو بنا دیا جائے، یعنی اس کو چوکور نہ رکھا جائے بلکہ دونوں طرف سے مٹی ڈالی جائے اور بیچ کا حصہ بلند رکھا جائے تاکہ وہ اونٹ کی کوہان کی مثل لگے۔ پیچھے سے دیکھیں گے تو وہ اس طرح نظر آتا ہے، تو قبر جو ہے صحیح جی جی نہ ڈھلان والی ہو نہ چوکور ہو، نہ چوکور ہو، اونٹ کے کوہان کی طرح۔ ماشاءاللہ مٹی ہو گئی۔ بچپن سے ایک محاورہ سنتے آ رہے ہیں، اب یہ اللہ ہم کو ایسے لوگوں سے بچائے، ایسے لوگوں کے شر سے بچائے، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، تو اللہ ہم کو ایسوں میں سے نہ کرے۔ اب یہ مٹی دینے کے بعد حضور فاتحہ کیا فرمائیں گے؟ فاتحہ دینے کا طریقہ کیا کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں؟ دفن کرنے کے بعد میت کے سرانے پر سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں مفلحون تک، الف لام میم سے مفلحون تک، اور پائنتی کی جانب جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر جو ختم سورت تک، یہ پڑھنا مستحب ہے۔ صحیح۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے روکے نہ رکھو بلکہ اس کو اس کی قبر تک جلدی پہنچاؤ اور اس کے سر کے پاس سورہ بقرہ کا شروع اور پیروں کے پاس سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھو۔ صحیح۔ یہ حدیث پاک کے اندر حکم ہے۔ اچھا اچھا۔ تو دفن کے بعد قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کا شروع کا حصہ اور قبر کی پائنتی پر آخری کا حصہ پڑھنا یہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ فاتحہ یہ پڑھ کر قبر والوں کو ثواب بخشو، اور جب انصار میں سے کوئی فوت ہوتا تو وہ حضرات ایک لمبے ٹائم تک وہاں قبر پر موجود رہتے، اور اسی طرح اس کے بعد بھی ایک لمبے ٹائم تک وہ قبر پر آتے جاتے رہتے تھے، اور اس طرح اپنے اموات کو، اپنے رشتہ داروں کو وہ ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبرستان جائے اور وہاں الہاکم التکاثر، قل هو اللہ احد اور سورہ الحمد پڑھے، پھر کہے کہ الہی میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب ان قبر والے مومنوں کو بخشا، تو وہ تمام مومن قیامت کے اندر اس کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو دیکھیں حضور، ناظرین کرام، کیا بیان آپ سماعت کر رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے،
کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ذہن میں ہونی. جب بھی مطلب کہ میت میں جانے کا اتفاق ہو, جنازوں میں جانے کا اتفاق ہو, تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان معاملات میں ہمیں شریک ہونا چاہیے. حضور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی الحمدللہ تو کئی جنازوں میں جانے کی کا موقع ہوتا ہے. تو اب تدفین کے بعد الحمدللہ یہ معمولات ہم نے دیکھا ہے کہ جو اہل سنت و جماعت میں ماشاءاللہ یہ معمول ہے کہ تدفین کے بعد اذان کہی جاتی ہے. تو یہ اذان کہنے کے اگر کچھ فوائد آپ بیان فرما دیں کہ میت, کیونکہ اب بعض لوگ پھر وہ اس طرح کے وصف میں بھائی اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے, یہاں کون سی اذان ہے. تو میں چاہوں گا کہ قبر پر دفن کے بعد اذان کی کیا فائدہ, تاکہ اس طرح کے جو وسوسے کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی یہاں اذان دینے کا کیا فائدہ تھا, اذان دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے قبر پر, یا اس کے کچھ فائدے ہوتے ارشاد فرمائیں. بالکل, دفن کے بعد وہاں پر میت کے سرانے اذان دینا یہ اہل سنت والجماعت کا معمول ہے. یہاں پر سب سے پہلی چیز یہ کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو سوالات قبر کے وقت شیطان قبر کے اندر مردے کو درست جوابات سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ جب میت سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے, تو اسے شیطان ایک صورت میں دکھائی دیتا ہے اور وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں, تو کہہ میں تیرا رب ہوں. تو یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. اب اس کو نقل کرنے کے بعد حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان مردے کو دفن کرنے کے بعد بہکانے کے لیے شیطان کے قبر میں آنے کی کوئی راہ نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میت کے حق میں شیطان سے حفاظت کی دعا نہ فرماتے ہیں. یعنی وہ بہکاتا ہے, وہاں بھی بہکا سکتا ہے اور وہ بہکاتا ہے. اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اذان شیطان کو دور کرتی ہے. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اذن المؤذن ادبر الشیطان وله حساس. فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز لگا کر بھاگتا ہے. جی جی. تو یہ عمل ایسا ہے کہ جو شیطان کو بھگانے والا ہے. اور اہل سنت والجماعت اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اس کی قبر پر اذان دیتے ہیں تاکہ سوالات قبر کے جوابات کے وقت شیطان وہاں سے بھاگ جائے اور وہ مسلمان شیطان کے فتنے سے بچ کر درست جوابات دینے میں کامیاب ہو جائے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وسوسے کی کاٹ ہوگی, کیونکہ بعض جو وسوسے آتے ہیں کہ یار یہ کیوں اذان دیتے, اذان کا کیا معاملہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ وسوسے کی کاٹ ہو گئی ہوگی. ماشاءاللہ. اذان کے بعد حضور تلقین کا بھی کچھ, بلکہ اذان کے بارے میں یہ جو اذان کے اندر تکبیر پڑھی جاتی ہے, دفن کے بعد تکبیر پڑھنا تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. جی جی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دفن کیا گیا تو مسند امام احمد کی روایت ہے کہ سرکار نے حضرت سعد کی نماز جنازہ ادا فرمائی, ان کو قبر میں رکھا اور مٹی برابر کر دی گئی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی, تکبیر پڑھی, اور کافی دیر تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی. پھر جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے سبحان اللہ اللہ اکبر کیوں فرمایا, اتنی دیر تک آپ نے تسبیح پڑھی, تکبیر پڑھی, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لقد تضایق علی هذا العبد الصالح قبره حتی فرجہ اللہ عنہ. فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تو اللہ نے اس تسبیح و تکبیر کی وجہ سے قبر کو کشادہ کر دیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اذان میں تو ماشاءاللہ تکبیر بھی ہے, تحلیل بھی ہے. اچھا, پھر یہ جو سوالات قبر جو آپ نے ارشاد فرمایا, مر ربوں کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ان کے بارے میں تو کیا. تو اذان میں دیکھا جائے تو یہ سوالات کے جوابات موجود ہیں نا, جیسے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر سنے گا, اشہد ان لا الہ الا اللہ سنے گا, تو وہ مر ربوں کا کہ یہ جواب اس کو یاد آ گیا. تیرا دین کیا ہے, تو وہ اذان کو سن کے کہ ہاں میں اس دین کا ماننے والا ہوں جس دن میں نماز تھی, جس دن میں اذان تھی. اشہد ان محمد رسول اللہ سنے گا تو اس کو یاد آ جائے گا کہ یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا میں. تو ناظرین دیکھیں, اذان دینے کے کوئی نقصان بتائیں آپ, جو اگر اس طرح کا آپ سے سوال کرتا ہے کہ بھائی اس سے پوچھے کہ نقصان کیا ہے. اور اذان بھی تو حضور ذکر اللہ ہی کی کیٹیگری میں نا, بالکل اللہ تو قبر پر ذکر اللہ تو کیا جانا, تو مانتے کہ نہیں مانتے, قبر پر ذکر اللہ تو کیا جانا چاہیے نا, تو یہ بھی تو ذکر اللہ ہے.
اور اگر یہ تو دلائل ذکر کیے گئے، اگر دلائل نہ بھی ہوں جی جی تو بھی اذان قبر کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر کہیں اس سے منع نہیں کیا گیا، یہ کافی ہے. صحیح ہے. تو الحمدللہ مطلب کہ فائدے ہی فائدے، نقصان کوئی بھی ایک بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ اذان دینے کا یہ نقصان ہے. تو بہرکیف یہ ساری چیزیں جب ہم جنازوں میں شریک ہوں تو اگر کوئی کرنے والا نہ ہو، اگر اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے تو میت کی خیر خواہی کر دو. یہ ساری چیزیں ہمیں خود کرنی چاہیے. حضور تلقین کا میں عرض کر رہا تھا، تلقین کا جو طریقہ ہے، تلقین کا طریقہ یہ ہے، اس کے متعلق صاحب بہار شریعت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ دفن کرنے کے بعد مردے کو تلقین کرنا یہ مشروع ہے، جائز ہے. اور حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی انتقال کر جائے اور اس کی مٹی دے چکو جی تو تم میں ایک شخص قبر کے سرانے کھڑا ہو کر کہے یا فلان ابن فلانہ، یعنی وہ اس کا نام لے اور اس کی ماں کا نام لے، جی جی اس کا بھی نام لے اور اس کی ماں کا نام لے. سرکار فرماتے وہ سنے گا اور جواب نہیں دے گا. پھر پکارو یا فلان ابن فلانہ، وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا. صحیح. اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر کہو یا فلان ابن فلانہ. اب وہ کہے گا کہ ہمیں ارشاد کر، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. یعنی اب وہ مردہ کہے گا کہ بتاؤ، مجھے تلقین کرو، مجھے بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو، جی جی تم مجھے پکار رہے ہو. سرکار فرماتے مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی. صحیح. اب طریقہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر کہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، دنیا کے اندر جو بات تو مانتا تھا، جو بات تو کہتا تھا وہ یاد کر. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، یعنی اس بات کی گواہی کو یاد کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا. اور تو یہ بھی یاد کر کہ بے شک تو اللہ کے رب ہونے پر راضی تھا، اسلام کے دین ہونے پر راضی تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا. یعنی یہ باتیں اس کو یاد دلائی جا رہی ہیں کہ تو یہ باتیں یاد کر لے، تجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو تو یہ باتیں یاد کر لے. واہ، یہ اس کو پورا دین اس کو مطلب کہ وہ ایک تلقین کے اندر سکھایا اس کی جا حضرت کچھ فضیلت ہے. اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی یہ کہتا ہے تو نکیرین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے کہ چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے ہیں. سبحان اللہ. نکیرین سے مراد وہی جو سوال جو آپ کرنے کے لیے قبر میں فرشتہ تشریف منکر کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ فلاں بن فلانا، تو یہاں پر فلاں کی جگہ میت کا نام لیا جائے اور فلانا کی جگہ اس کی والدہ کا نام لیا جائے. اب اس موقع پر صحابہ کرام نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اگر کسی کو اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر حوا کی طرف نسبت کرے، یعنی اس کا نام لے اور کہے کہ اے حوا کے بیٹے ابراہیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام، بہت ہی معلوماتی گفتگو آپ نے سماعت کی. میں امید کرتا ہوں کہ بہت نئے نئے مسائل، بہت نئی نئی باتیں آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے ماشاء اللہ سیکھی ہوں گی. حضور ایک آخری سوال میں چاہوں گا کہ اس کا اختصار میں اگر آپ جواب ارشاد فرما دیں، کیونکہ یہ بھی بہت جگہ اس کا مشاہدہ ہوا ہے کہ جیسے انتقال ہو گیا تو اب کسی کا انتظار کیا جاتا ہے، وہ فلاں آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی. اب یہ تو میت کو کتنی دیر رکھا جائے، کیا انتظار کرنا ضروری ہے؟ مان لو باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتظار کرنا ضروری ہے. تو یہ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے انتقال کر جائے؟ کیونکہ ابھی پچھلے دنوں، شاید پچھلے سال کی بات ہے، ایک میت میں خود شریک ہوا تھا. اب آپ یقین جانیں کہ گرمی، شدت کی گرمی تھی، اور اس شدت کی حالت میں میت کو 24 گھنٹے سے بھی زیادہ ضرورت روک کر رکھا تھا. ایسی گرمی کی حالت میں، شدت کی گرمی میں 24 گھنٹے سے زیادہ. کیا تو وہ فلاں آ رہا ہے. تو یہ اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دے تاکہ ہمارے ناظرین کرام کو پتہ چلے کہ یہ کہاں تک ضروری ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے. ابھی حدیث پاک میں پڑھی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے جلدی لے کر چلو، جلدی تدفین کے لیے لے کر چلو. بلکہ
فقہاء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ کی نماز سے پہلے جنازہ پڑھا جا سکتا ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد تک اس لیے ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا کہ ابھی جمعہ کے بعد لوگ آ جائیں گے، پبلک زیادہ آ جائے گی، تو فرمایا کہ یہ بھی مکروہ ہے، اچھا تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ جنازہ تیار ہو چکا، اب اس کو ادا کر لیا جائے، نماز پڑھ لی جائے، بلکہ اگر جس وقت جنازہ تیار ہوا اور وہ وقت مکروہ وقت ہے جی تو فرمائیں کہ اس وقت میں بھی ادا کر لی جائے نماز، اچھا پھر بھی کراہت نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر جان بوجھ کر تاخیر کی گئی ہے، پہلے جنازہ رکھا گیا، انتظار کیا گیا، اب جنازہ تیار ہوا تو اب مکروہ وقت آ گیا، تو اب مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھے۔ لیکن ہماری طرف سے پہلے کوئی بھی کوتاہی نہیں ہوئی ہے، ڈیلے نہیں ہوا ہے اور جنازہ تیار ہی مکروہ وقت کے اندر ہوا ہے، تو فرمایا کہ مکروہ وقت میں بھی نماز پڑھ کے اس کو دفن کیا جائے۔ ایک اور حضرت ایک سوال اور ذہن میں آ گیا، یہ بھی مطلب کہ ایک کے بعد ایک بات یاد آتی جاتی ہے، تدفین کے بعد کتنا ٹھہرا جائے؟ چلے جنازہ تو آپ نے جلدی تدفین بعض اوقات کیا ہو، چلو 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 وہ 40 قدم جب تک نہیں چل کے جاؤ گے تو منکر نکیر قبر میں، یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک درست ہے؟ کتنی دیر قبر پر ٹھہرا جائے کہ فوراً دفن کر کے چلنا ہوتا ہے؟ کچھ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے، یعنی جتنا ٹائم لگتا ہے اس کام کے اندر اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے۔ اس کا گوشت بنا کر اس کو تقسیم کرنے میں جتنا وقت جاتا ہے اتنا وقت تدفین کے بعد ٹھہرنا یہ مستحب ہے۔ جی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ انہوں نے اپنے فرزند سے، اپنے بیٹے سے آخری وقت میں فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ساتھ کوئی بھی نوحہ کرنے والی نہ جائے، کوئی بھی آگ نہ جائے، اور جب تم مجھے دفن کر چکو، مٹی ڈال چکو، تو میری قبر کے آس پاس اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ دیا جائے، تاکہ تمہارے ذریعے، تمہارے ذکر کے ذریعے مجھے انس ہو اور میں جان لوں کہ میں رب کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ اللہ اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی بھی کچھ اس طرح کی وصیت ملتی ہے کہ میرے تدفین کے بعد 3 دن تک حلقہ کیے رہنا، ذکر اس کا، تاکہ نئی جگہ پر دل لگ جائے۔ جی اللہ 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 اللہ۔ ناظرین کرام، ماشاء اللہ آج کی گفتگو میں بہت کچھ الحمدللہ سیکھنے کو ملے۔ زندگی کے بعد دیکھیں بہت سارے مراحل ہیں، اور یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ بہت شارٹ میں آپ کو مطلب کہ بیان کیا جائے، ورنہ ہر مسئلے کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے، ہر مرحلے کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے، بہت کچھ سیکھیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ سارے مسائل ہم کو سیکھنے ہوں تو مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے تجہیز و تکفین کا طریقہ، یہ کتاب لے لیں۔ پھر جیسے کہ پچھلی بار غسل میت کے حوالے سے بیان ہوا تھا، کفن پہنانے کا طریقے کے حوالے سے بیان ہوا تھا، آج جو تلقین وغیرہ بیان کی گئی، قبر بنانے کا طریقہ، قبر میں اتارنے کا طریقہ، امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے یہ مدنی وصیت نامہ، اس کو لے لیں، نماز جنازہ کا طریقہ اس کو لے لیں، پھر ایک رسالہ فاتحہ اور رسالہ ثواب کا طریقہ اس کو لے لیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ اور یہ جو تلقین کا طریقہ حضرت نے ارشاد فرمایا، جو دعا بتائی کہ یا فلاں بن فلاں نہ کر کے جو تلقین کرنی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ اتنی لمبی دعا ہم کو یاد نہیں رہے گی، تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کا ایک کارڈ بھی شائع کیا ہے تلقین کا طریقہ، تو یہ 2-5 روپے میں انشاءاللہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً دستیاب ہو جائے گا۔ تو جب بھی میت میں جانا، یہ کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیں اور موقع ملے تو پھر میت کو تلقین کریں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ناظرین کرام اتنا ہی، مزید انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ، زندگی کے بعد کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کے تحت انشاءاللہ کسی عنوان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی، اس پر گفتگو ہوگی۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بھی سنا اس پر، اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے صحیح دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے